ایک کام ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص وہ کام کرے تو اللہ رب الجلال اس پر غضبناک ہوتا ہے، اور پھر اللہ اتنا شدید ناراض ہوتا ہے اس کام کرنے سے کہ اللہ نے پھر ان کے لیے کہا کہ آخرت میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اللہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، اللہ ان پر نظر رحمت بھی نہیں کرے گا، اور اللہ نے فرمایا قیامت کے روز ان کو دردناک عذاب ہوگا اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ وہ کام کون سا ہے؟ وہ کام ہے جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ہڑپ کرنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا، چوک چوراہے پر اگر کوئی ٹھیلے والا بھی فروٹ کا ٹھیلا لے کر کھڑا ہوا ہے تو تھوڑی سی دام کی کوئی بات آئے تو فوراً ہی وہ قسم کھانا شروع ہو جاتا ہے کہ میں تو اتنے کا لے کر آیا ہوں، حالانکہ شاید اس نے نہ لیا ہو اتنے کا، لیکن تھوڑے سے پیسے کے فائدے کے لیے وہ فوراً جھوٹی قسم کھا لیتا ہے۔ سبزی والے کے پاس جائیں تو ان کی زبانوں پر بھی ہر وقت قسم رہتی ہے، کپڑے کی دکان پر چلے جائیں تو ان کی زبان پر بھی قسم رہتی ہے، یعنی کسی کاروبار کے اندر بھی جائیں آپ، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جھوٹی قسمیں کھا کھا کر لوگوں کے مال کو ہڑپ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے خاندان کے اندر اگر جائیداد کے مسئلے ہو جائیں، نام وغیرہ والد کر کے نہ گیا ہو، ایسے ہی اس کا انتقال ہو گیا ہو، تو بہت سے بھائی قسمیں کھا کر کہ والد تو مجھے دے کر گیا تھا، یہ قسم کھا کر دوسروں کے حق کو غصب کر لیتے ہیں۔ جو شخص یہ عمل کرے گا وہ یاد رکھنا کہ پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اللہ رب الجلال نے فرمایا کہ پھر اس کا بچنا بھی قیامت کے روز دشوار ہے۔ اس لیے اللہ رب الجلال نے قرآن مجید میں دیکھیے کتنی پرزور مذمت کی ایسے لوگوں کی کہ جو جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کے مال کو ہڑپ کرتے ہیں۔ فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ فرمایا جو لوگ اللہ کے عہد اور قسموں کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ، تو وہ دنیا کے اندر تو تھوڑی قیمت لے لیں گے، بھلے دنیا کے حساب سے وہ زیادہ ہو قیمت، لیکن آخرت کے حساب سے تو وہ تھوڑی ہے نا جو انہوں نے لی ہے جھوٹی قسم کھا کر۔ فرمایا انہوں نے اگر یہ تھوڑی قیمت لے لی ہے تو اللہ رب الجلال نے فرمایا اس جھوٹی قسم والے کو پھر یہ خوشخبری بھی دو، یہ وعید بھی بتاؤ کہ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کہ اللہ نے فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، قیامت کے روز اللہ نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان پر نظر رحمت فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا۔ پھر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو کتنی سخت وعید اس آیت کے اندر آئی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی کے مال پر قبضہ کر لیتا ہے تو قیامت کے روز وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ رب الجلال اس پر سخت غضبناک ہوگا۔ آج ہم دنیا کے اندر قسمیں کھا کر لوگوں کا مال تو لے لیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں بہت فائدہ ہوا، لیکن یہ فائدہ آپ کو آخرت میں بہت بڑا نقصان دے گا۔ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اگر کوئی شخص کسی کا حق کھائے تو اللہ رب الجلال عبرت کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے بعض مرتبہ دنیا کے اندر بھی سزا دے دیتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ میرے ایک دوست نے بتایا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اب بڑے بھائی نے سارے 2-3 جو گھر تھے ان پر قبضہ کر لیا، تو دوسرے بھائیوں سے کہنے لگا کہ والد چونکہ نام تو کر نہیں گیا تھا، وہ قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ والد جو ہے یہ گھر جو ہے مجھے دے کر گیا ہے۔ اب بھائیوں نے قسم پر اعتماد کر لیا، لیکن بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین تھا کہ والد صاحب نے ایسی کوئی وصیت نہیں کی ہوگی، لیکن جھوٹی قسم اس نے کھائی تو ہم سے رہا نہیں گیا، اور ہم نے کہا کہ صحیح ہے آپ یہ مکان رکھ لو۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے پیٹ کے اندر درد ہوا، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا،
چیک اپ وغیرہ کرایا، رپورٹس کرائی، تو پتہ لگا کہ اس کو کینسر ہے، اور پھر اسی حالت کے اندر کینسر کے اندر ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر وہ جو ہے وہ مر گیا۔ اب دیکھیے کس کام آیا وہ مکان، اپنی آخرت بھی اس نے خراب کی، اللہ کا غضب بھی لیا، اور پھر دنیا کے اندر وہ فائدہ بھی حاصل نہ کر سکا۔ جب سے جھوٹی قسم کھائی اسی دن سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، اور آخر طبیعت خراب ہوتے ہوتے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس لیے دنیا کے عارضی فائدے کے لیے کبھی بھی جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے، کبھی بھی اللہ کو ناراض نہ کریں جھوٹی قسم کھا کر۔ اللہ رب الجلال سخت غضبناک ہوتا ہے، اور اگر حق پر بھی ہو تو اس میں بھی پرہیز کریں زیادہ سے زیادہ کہ مجھے جھوٹی قسم نہ کھانی پڑے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عمرو القیس اور ایک حضرمی کے درمیان زمین کا تنازع تھا۔ وہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا فیصلہ کر دیں زمین کا۔ تو حضور نے فرمایا حضرمی سے کہ تمہارے پاس گواہ ہیں کہ زمین تمہاری ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر فریق مخالف سے قسم لی جائے گی، اگر قسم اس نے اٹھا لی تو فیصلہ اس کے حق میں دے دیا جائے گا۔ تو وہ حضرمی کہنے لگا یا رسول اللہ اگرچہ وہ جھوٹی قسم اٹھا لے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے گا تو قیامت کے روز وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ تو وہ عمرو القیس جس پر مقدمہ تھا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص حق پر ہو اور حق پر ہونے کے باوجود بھی وہ قسم نہ کھائے اور اپنا حق معاف کر دے تو اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا اس کا بدلہ جنت ہوگی۔ یعنی کیا ترغیب دی اسلام نے کہ حق پر ہونے کے باوجود بھی اگر قسم نہیں کھاؤ گے اور آپ اپنا حصہ چھوڑ دو گے اللہ کی رضا کی خاطر تو پھر اللہ رب الجلال اس کے بدلے میں آپ کو جنت عطا کرے گا۔ یعنی جو شخص حق پر ہونے کے باوجود بھی قسم نہ کھائے تو اسلام نے کہا ہے اس کا بدلہ جنت ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ قسم نہیں کھا سکتے اگر حق پر ہو، اسلام تو کہتا ہے کھا سکتے ہو، لیکن پھر بھی قسم کی عزت و توقیر کے لیے اگر کوئی شخص قسم نہ کھائے اللہ کی اور وہ اپنا حق معاف کر دے تو اللہ رب الجلال اس کو جنت کی صورت میں بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اور کوئی شخص اگر جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کے مال ہڑپ کرے، جائیدادیں ہڑپ کرے تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ رب الجلال ہم سب کو جھوٹی قسمیں کھانے سے محفوظ فرمائے۔